السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے جب الٹرا ساؤنڈ کرائی جاتی ہے تو رپورٹ میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے، تو ایک بہت ہی پریشانی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر یہ فیٹی لیور کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا فیٹی لیور خطرناک ہوتا ہے، اور اگر کسی کو فیٹی لیور ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی صاحب ویٹ گین کرتے ہیں تو جیسے ان کے جسم کے باقی حصوں کے اوپر، اعضاء کے اوپر چربی آتی ہے تو لیور کے اوپر بھی اس کسی پرپورشن سے چربی آ سکتی ہے۔ تو اس کی فیٹی لیور کی ایک عام وجہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی ویٹ گین کرے گا تو اس کے جگر کے اوپر بھی پرپورشنیٹلی کچھ نہ کچھ چربی آ جائے گی۔ لیکن اگر جگر میں چربی کی مقدار جو ہے وہ جگر کے کل ویٹ کے 5% سے زیادہ ہو جائے تو ٹیکنیکلی اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جگر کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ فیٹ سٹور کرنے کے آرگن کے طور پہ نہیں بنایا ہے، یعنی نارملی جگر میں زیادہ چربی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے گرچہ ویٹ گین کے ساتھ اگر جسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہو تو کچھ چربی لیور پہ آ سکتی ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں لیور پہ چربی آئے تو یہ لیور سیلز کو اریٹیٹ کرتی ہے۔ تو جب یہ اریٹیشن شروع کرے گی تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات لیور کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے ہوگا کہ انیشیلی جو لیور پہ آئی ہوئی چربی ہے وہ ایک ہلکی لو گریڈ ہیپاٹائٹس پیدا کرتی ہے، یعنی لیور کے جو سیلز ہیں ان کے اوپر سوزش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ اسی طریقے سے لمبے عرصے کے لیے قائم رہے تو پھر وہاں پہ فائبروسس یعنی سکارنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے کسی صاحب کو دیکھا ہو یا خدا نخواستہ اگر وہ جل جائے، کوئی بندہ فیس اگر جل جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب ہیلنگ ہوتی ہے تو فیس ایسے کانٹریکٹ ہو کے نا سکڑ کے تو کٹھا ہو جاتا ہے، تو لیور بھی سوزش کے نتیجے میں سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی ایڈوانس سٹیج کو سیروسس کہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں سیروسس جن لوگوں کو جس وجہ سے بھی ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے کہ ان کو خدا نخواستہ لیور میں کینسر پیدا نہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ گرچہ اکثر اوقات فیٹی لیور بے ضرر ہوتا ہے اور جگر پر نظر آنے والی چربی ایکچولی آپ کے جسم پہ موجود ایکسٹرا چربی کا حصہ ہوتا ہے، جیسے پیٹ پہ تھوڑی سی چربی آ گئی، بازو ٹانگیں تھوڑی سی موٹی ہو گئیں، تھوڑی سی چن لٹک آئی، اسی طریقے سے لیور کے اوپر بھی تھوڑی سی فیٹ آ جاتی ہے، لیکن یہ فیٹ عموماً جگر کو نقصان زیادہ نہیں پہنچاتی۔ لیکن اگر جگر پر کافی مقدار میں چربی آ جائے اور لمبا عرصہ رہے تو کیونکہ جگر ڈیزائن نہیں ہوا فیٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو اس لیے جگر کو ڈیمیج پہنچ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس لیے جو فیٹی لیور ہے گرچہ اکثر بے ضرر ہے لیکن بعض اوقات یہ جگر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے اس کا ماڈرن نام جو ہے اوسٹیوٹوٹک لیور ڈیزیز ہے، یعنی SLD۔ اوسٹیوٹوٹک لیور ڈیزیز یا فیٹی لیور کی دو بڑی مین اہم اقسام ہیں، ایک کو ہم الکوہلک کہتے ہیں اور ایک کو نان الکوہلک یا میٹابولک۔ تو الکوہلک تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ فیٹی لیور جو ہے اس کی اور فیٹی لیور ڈیزیز کی سب سے اہم ریزن جو ہے وہ شراب نوشی ہے، کیونکہ شراب یا الکوہل جو ہے وہ بنیادی طور پہ جگر میں جا کے میٹابولائز ہوتی ہے، یعنی اس کی توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ جگر میں ہوتا ہے، اور اس میں سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو پھر جگر میں چربی کی ڈیپوزیشن کا یا چربی جمع ہونے کا باعث بنتے ہیں، جو بعد میں لیور کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اس نقصان کے عمل کے نتیجے میں جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ہم الکوہلک اسٹیوٹوٹک لیور ڈیزیز کہتے ہیں یا الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر کوئی صاحب شراب نوشی نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے جگر میں چربی کٹھی ہو گئی ہے، یعنی ان کو فیٹی لیور ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا جگر ڈیمیج ہوا ہے، یعنی ان کی جو فیٹی لیور ہے وہ فیٹی لیور ڈیزیز میں کنورٹ ہو گیا ہے، جس کو اسٹیوٹوٹک لیور ڈیزیز کہیں گے، تو اس ویرائٹی کو نان الکوہلک یا میٹابولک اسٹیوٹوٹک لیور ڈیزیز کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہے اس کی 6 اہم ترین وجوہات ہیں، یعنی ایک صاحب جو الکوہل نہیں پیتے ہیں اس کے باوجود ان کو فیٹی لیور ہے اور وہ فیٹی لیور سے ان کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اس کی 6 اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجوہات میں سے جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ تو اوبیسٹی ہے،
جیسے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ جیسے جیسے کوئی صاحب ویٹ گین کرتے ہیں تو جیسے جسم کے باقی آرگنز کے اوپر چربی اکٹھی ہوتی ہے, جلد کے نیچے پیٹ میں چربی اکٹھی ہوتی ہے, اسی طریقے سے جگر کے اوپر بھی چربی اکٹھی ہوتی ہے, اور یہ اضافی چربی آہستہ آہستہ لیور کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. دوسری جو اہم وجہ ہے کہ کیوں کوئی کسی صاحب کو کہ جگر میں چربی اکٹھی ہو اور ان کا پھر لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے, وہ ڈائبٹیز ہے. اور ٹپیکلی جن لوگوں کو ٹائپ 2 یعنی ایڈلٹ آنسر ڈائبٹیز, یعنی وہ لوگ جن کو 30 سال یا اس کے بعد شوگر کی بیماری شروع ہوتی ہے, وہ بھی فیٹی لیور کا باعث بن سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہائپر ٹینشن, یعنی جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے ان میں بھی فیٹی لیور اور بعد میں فیٹی لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے. چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈسلیپیڈیمیا ہوتا ہے. ڈسلیپیڈیمیا کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ ہر بندے کے خون میں کچھ نہ کچھ چربی پائی جاتی ہے اور وہ ضروری ہے, لیکن اگر خون میں چربی کی مقدار یعنی کہ کولیسٹرول یا ٹرائی گلیسرائڈ کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو تو بھی ان لوگوں میں یہ چربی پھر لیور میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور فیٹی لیور اور بعد میں فیٹی لیور ڈیزیز کا باعث بنتی ہے. 5ویں نمبر پہ کچھ ہارمونز کی پرابلمز, ہارمونز کی ڈسٹربنسز ایسی ہیں جو کہ باڈی میں فیٹی لیور کا باعث بنتی ہیں. اس میں سب سے اہم تھائرائڈ ہے کہ اگر تھائرائڈ اپنی نارمل فنکشن سے کم فنکشن کر رہا ہو, جس کو ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں, تو بھی جگر کے اوپر چربی بیٹھنے اور بعد میں جگر کے ڈیمیج ہونے کا امکانات ہیں. اور آخری نمبر پہ, چھٹے نمبر پہ, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ فیٹی لیور کا باعث بنتی ہیں, جس میں سے اہم ترین دوائیوں کی لسٹ آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے. اس میں ایمیوڈرون ہے, ڈلٹازیم ہے, ٹیموکسیفن ہے جو بریسٹ کینسر میں بہت زیادہ پہلے استعمال ہوتی تھی, اور اسٹیرائڈز ہیں جو مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف لوگوں میں ڈاکٹر صاحبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ فیٹی لیور کا باعث بن سکتے ہیں. تو محترم ناظرین, اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فیٹی لیور کو پھر تشخیص کیسے کیا جائے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اکثر اوقات فیٹی لیور ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے. اس کی سمٹمز جو ہیں, اس کی علامات جو ہیں وہ اتنی واضح نہیں ہیں, بالکل ویگ سی عام سی علامات ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو تھوڑی سی تھکن محسوس ہوتی ہے, یا ہلکی سی متلی ہے, بھوک میں کچھ کمی ہے, یا کچھ ویٹ لاس ہوا ہے, یا ان کو پیٹ میں خاص طور پہ اپر حصے میں اور دائیں طرف جو ہے نا ہلکا سا ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہے. لیکن یہ اس قسم کی علامات ہیں جو کہ کسی خاص بیماری کی طرف پوائنٹ نہیں کرتی ہیں. تو گرچہ یہ علامات موجود ہو سکتی ہیں کوئی لوگوں میں, لیکن یہ عموماً تشخیص کو لیڈ نہیں کرتی ہیں, بلکہ عموماً فیٹی لیور کی جو تشخیص ہوتی ہے وہ ایک انسیڈنٹل بات ہوتی ہے کہ آدمی کی کسی اور وجہ کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی یا ایم آر آئی ہوا ہے پیٹ کا, تو اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے جگر میں جو ہے فیٹ کی جو مقدار ہے, چربی کی مقدار 5% سے زیادہ ہے, اینڈ دیر بائی ان کو فیٹی لیور ڈیزیز ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو اور اس میں لیور کے جو فنکشن ٹیسٹ ہیں, بلڈ کے جو لیور کے جو انزائمز ہیں اگر وہ زیادہ ہوں تو بھی بعض اوقات یہ شبہ ہو سکتا ہے. لیکن 90% لوگوں میں اس کی تشخیص عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ پہ, جو کہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اس کے ہونے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلی علامت آتی ہے کہ فیٹی لیور موجود ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو پھر باپسی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے لیور کی, اور باپسی کی ضرورت یا تو یہ ہوتی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ جن صاحب کو فیٹی لیور ہے ان میں فیٹی لیور کی کیا وجہ ہے. اگر وجہ واضح نہ ہو رہی ہو تو بعض باپسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری اہم وجہ باپسی کی ہوتی ہے کہ اس کی سیویرٹی کتنی ہے, لیور کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کتنی ایگریسو ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب آخر میں ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اگر کسی کو فیٹی لیور ڈیزیز کی تشخیص ہو ہی جائے تو پھر اس کی اسپیسیفک کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے. تو ناظرین, اس کا جواب یہ ہے کہ فیٹی لیور کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو کہ لیور میں جمع شدہ فیٹ کو جو ہے نا کسی میجک طریقے سے گھلا سکے اور اس کو وہاں سے غائب کر سکے. اسی لیے فیٹی لیور ڈیزیز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایکچولی اس کی کاز کی ٹریٹمنٹ ہے. یعنی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس وجہ کو اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو فیٹی لیور ریورس ہونے کے اچھے امکانات ہیں. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کی وجوہات کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ سب سے کامن اور ایکچولی ایک بہت بڑا سیگمنٹ فیٹی لیور کا تو ہے الکوہلک. تو اکثر لوگ جو کہ خاص طور پہ ویسٹ میں جن لوگوں کو فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کی وجہ شراب نوشی ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ وجہ معلوم ہے تو اس لیے سب سے پہلی جو پریکاشن ہے وہ تو یہ ہے کہ
اگر کوئی صاحب الکوہل لے رہے ہیں ان کو فیٹی لیور ڈیزیز ہے تو الکوہل کو سٹاپ کیا جائے. دوسری وجہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہے اس میں جو سب سے اہم وجہ تھی وہ اوبیسٹی تھی. تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کو فیٹی لیور ڈائگنوز ہوا ہے تو مہربانی کر کے اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے. یہی فیٹی لیور ڈیزیز کا علاج بھی ہے. جیسے جیسے جسم پہ سے چربی کم ہوگی تو لیور پہ سے بھی چربی کم ہونی شروع ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ کیونکہ ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایک اہم وجہ ہے فیٹی لیور ڈیزیز کی, تو جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے ڈائبٹیز کا اچھا کنٹرول فیٹی لیور کے کنٹرول کی وجہ بھی بنتا ہے. چوتھے نمبر پہ کیونکہ ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی فیٹی لیور کو لیڈ کرتا ہے, تو اس لیے جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے مناسب دوائی اور لائف سٹائل چینج کو اپنائیں. پانچویں نمبر پہ کیونکہ فیٹ کی ڈیپوزیشن یا فیٹ کی ڈیرینجمنٹ, جیسے مثال طور پہ کچھ لوگوں میں کولیسٹرول زیادہ ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہیں, تو ان کے لیے مناسب دوائیاں موجود ہیں. تو اگر خدا نخواستہ آپ کا لیپڈ پروفائل ڈسٹرب ہے, آپ کا کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو فیٹی لیور ہو رہا ہے, تو آپ اپنا کولیسٹرول اور اپنا ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے مناسب دوائی سے درست کریں گے تو انشاءاللہ فیٹی لیور بھی ریورس ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے چھٹے نمبر پہ کیونکہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تھائرائڈ کا جو فنکشن اگر کسی میں کم ہے, ہائپوتھائرائڈزم ہے, تو ان کو فیٹی لیور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس کا علاج بہت آسان ہے. تھائرائڈ کی جو رطوبت ہے تھائروکسین وہ گولی کی شکل میں دستیاب ہے. اب اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے دن میں 1 مرتبہ تھائروکسین کی مناسب مقدار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو کمی جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی. اور 7ویں نمبر پہ جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری ادویات ایسی ہیں, 4-5 جو اہم ترین ادویات تھی ان کی لسٹ بھی آپ کو مہیا کی تھی. تو اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں ان میں سے کوئی آپ کے فیٹی لیور کا باعث بن سکتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. وہ اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ آپ میں فیٹی لیور کی کیا وجہ ہے اور فیٹی لیور کا علاج ہوگا اس وجہ کا ریورسل, یعنی جو چیز فیٹی لیور کو کاز کر رہی ہے اس کو روکیے تو انشاءاللہ لیور میں چربی کی مقدار بھی کم ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو لیور کو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بھی نہ صرف رک جائے گا بلکہ انشاءاللہ اس میں ریورسل شروع ہو جائے گی. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں, عزیزوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.